اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا آپ ایسا کچھ کرنے والے ہیں جو یا پھر ایسا کچھ بنانے والے ہیں جو زمین پر فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، وہ سب ہم نے الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں بہت اچھے سے سمجھا. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو پھر فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان بیان فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام، تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے سجدہ کریں. رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو کیا کرنا ہے؟ تو فرشتوں کو سجدے میں گر پڑنا ہے. اچھا، یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو یہ سجدہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو کرنے کے برابر ہی تھا، اور یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیم کا سجدہ. پچھلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ الاؤڈ تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اور جو یہ تعظیم کا سجدہ تھا پہلے الاؤڈ تھا لیکن اب یہ ممنوع ہے. جس طرح ہم جب سورہ یوسف پڑھیں گے اور ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا. تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا. تو یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہا گیا یہ اللہ کے حکم سے تھا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے. تو یہ تعظیمی سجدہ تھا. لیکن اسلامک شریعت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اب جائز نہیں ہے، تعظیم کے طور پر بھی نہیں، بلکہ جھک کر جو ہم گریٹ کرتے ہیں اگر کسی کو تو دیٹ از آلسو ناٹ الاؤڈ.
वो जो जेस्चर होता है झुक कर किसी को ग्रीट करना, कि हम सोचते हैं हम उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड इन इस्लाम। ठीक है। तो अब फरिश्तों से जब कहा कि आपने सजदा करना है आदम अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्तों ने हुक्म की अताअत की और उसी वक्त सजदे में गिर गए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था आदम अलैहिस्सलाम के लिए, बल्कि ये कहें कि बनी आदम के लिए, कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। अब यहाँ पर आया कि सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा करने के लिए इनकार कर दिया, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। तो देखें यहाँ एक बात जो समझने की है, आप लोग नोट डाउन कर लें कि इब्लीस और फरिश्ते दो अलग अलग मखलूक हैं। सिलसिलतु सहिया की हदीस नंबर 3155 में हमें मिलता है कि जो फरिश्ते हैं उन्हें नूर से पैदा किया गया और इब्लीस को गरम हवा की आग से पैदा किया गया। ये दोनों अलग अलग मखलूक हैं। अब यहाँ पर इब्लीस के बारे में हम थोड़ा जान लें, क्योंकि ये जो आयत है इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इब्लीस कौन था। इब्लीस एक इबादत गुजार जिन था और उसका असली नाम जो था वो अज़ाज़ील था। वह इल्म और इबादत के एतबार से बहुत बुलंद हो गया था, यानी उसने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की थी कि वो फरिश्तों का हमनशीन हो गया था। अब इंसान की तख्लीक से पहले, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया उससे पहले इस दुनिया पर जिन्नात रहते थे और उन्होंने ज़मीन पर फसाद और खूनरेज़ी की। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि फ़रिश्तों का लश्कर लेकर भेजा कि जाएं, उनसे जंग करें और उन्हें वहाँ से हटाएं। और इब्लीस जो था वो फ़रिश्तों के साथ था, बल्कि कहीं ये भी आता है कि वो फ़रिश्तों को लीड कर रहा था। अब जो इब्लीस था वो इबादत गुजार जिन था, तो वो यहाँ इन फसाद और ये खून रेज़ी और ये सब जो जिन कर रहे थे उनके साथ नहीं था। वो तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फ़रिश्तों के साथ ही गुजारता था। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जब फ़रिश्तों की जब जंग हुई जो जिन थे उनके साथ, तो फ़रिश्तों ने क्या किया कि जिन्नों को जो जिन्नात थे उनको समंदर के जजीरों में, पहाड़ों के दामन में पहुंचा दिया। और तफसीर इब्न कसीर में आता है कि इब्लीस ने ये काम फरिश्तों के साथ मिलकर सरअंजाम दिया। तो उसे इस बात का तकब्बुर हो गया कि देखिए मैंने तो वो काम कर दिया जो किसी और से नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस तकब्बुर की बात का इल्म अल्लाह ताला को था। अल्लाह तो हर बात को जानने वाले हैं। और इबादत और इल्म में भी अज़ाज़ील जब फ़रिश्तों के बराबर हो गया, या ये कहा जाता है कि उनसे भी आगे पहुंच गया इबादत में, तो अब अज़ाज़ील को इस बात का भी बहुत ज़्यादा तकब्बुर था कि मैं इतना इबादत गुजार हूँ कि मेरा जो चलना फिरना है, मेरा रहना है, वो किसके साथ है? वो फरिश्तों के साथ है। रिवायात में आता है कि अज़ाज़ील ने 70,000 साल सातवें आसमान पर अल्लाह की इबादत की, और इस इबादत से क्या हुआ, उसके दिल में गुरूर आ गया कि मैं तो इतना इबादत गुजार हूँ। तो देखें, इस बात का इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि वो इल्म, वो इबादत, वो ताकत जिसमें तकब्बुर पैदा हो जाए, वो ज़िल्लत के रास्ते खोलती है। ठीक है, हम अगर इबादत करते हैं तो हमारे दिल में यह गुरूर नहीं आना चाहिए, ये तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि मैं कितनी इबादत गुजार हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इबादत किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो किसको दिखाना, तकब्बुर किसके लिए करना? तो ये तकब्बुर जो अगर हमारे पास कोई इल्म है, कोई इबादत है, या हमारे अंदर जो ताकत है, उसके लिए तकब्बुर
نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یہ آیت قرآن میں 7 دفعہ آئی ہے۔ مصحف کے اعتبار سے ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ مصحف کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو قرآن جس شکل میں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں، مصحف ہوتا ہے 2 بائنڈنگز کے بیچ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، جو ہم قرآن جسے ہم کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، اس میں ہم پہلی بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پہلی بار اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ترتیب نزول میں یہ 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا کہ جو نازل ہوئی تھی آیات، یا جو جس طرح سے نزول کا اعتبار ہے، اس میں یہ 7ویں مرتبہ آ رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ترتیب نزول جو ہے وہ مصحف سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہم سورہ آراف میں پڑھیں گے، سورہ ہجر میں پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، سورہ کہف میں پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے، اور سورہ صاد میں پڑھیں گے، یعنی 7 دفعہ اس کا ذکر آئے گا۔ اور سب سے آخری بار جب ذکر آیا وہ ہے سورہ بقرہ، لیکن ترتیب کیا ہے؟ مصحف کے اعتبار سے سورہ بقرہ سب سے پہلے آتی ہے، اس لیے ہم اسے سب سے پہلی بار یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ جنات میں سے نہیں تھا بلکہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ یہاں کیا ہے کہ لی آدمہ فسجدوا الا ابلیس۔ تو یہاں اس آیت میں یہ بات نہیں آئی کہ جو شیطان تھا وہ جن تھا، یہاں آیا کہ سب فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ تو لوگوں کو یہاں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے نہیں تھا بلکہ فرشتوں میں سے تھا، لیکن اس بات کے بارے میں ہمیں سورہ کہف سے بہت اچھے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا یا پھر جنات میں سے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے کہ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجنی، وہ تو تھا ہی جنوں میں سے، اور وہ باہر نکل گیا امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو یہاں دیکھیں یہ بات بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کان من الجنی، وہ تو تھا ہی جنوں میں سے۔ تو یہاں یہ بات بہت ہی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو شیطان تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ اور سورہ کہف سورہ بقرہ سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، اور وہاں آلریڈی یہ بات مینشن ہو چکی ہے کہ جو شیطان ہے وہ جن تھا نہ کہ فرشتہ، کان من الجنی، اور اس نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ دیکھیے فرشتوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ کبھی بھی اللہ کے کسی بھی بات کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ فرشتوں نے ماننا ہے۔ تو لوگوں کا جو یہ مغالطہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اور یہ کیسے سوچ سکتے جب سب کو پتہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو لوگوں میں یہ جو مغالطہ ہوتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک عبادت گزار جن تھا اور زیادہ تر فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتہ ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں بہتر ہوں اس سے، خَلَقْتَنِي مِن نار، مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے۔ تو اسے کس بات کا غرور تھا کہ میں جو ہوں وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو زیادہ بہتر ہوا۔ اسی طرح سے ایک جگہ آیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے کیا، الا ابلیس، کیا کہا اس نے؟ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس بارے میں ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 31 to 39 میں پڑھتے ہیں کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا جو تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ لیکن حکم کیا تھا؟ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا، منع کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن شیطان نے کیا کہا کہ میں کیوں اسے سجدہ کروں، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تو یہاں سے نکل جا اور تو مردود ہے اور قیامت تک تو ملعون رہے گا۔ اس کے بعد جب جزا و سزا کا دن آئے گا تو تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دے دی جائے گی۔ اب جب شیطان کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا کہ یہ میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب تک کہ تمام انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ کس چیز کی مہلت؟ کہ میں گمراہ کروں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بے شک جو میرے بندے ہیں، یعنی جو میرے خالص بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، جو خالص میری عبادت کرتے ہیں، انہیں تم بہکا نہیں سکو گے، ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ کس پر بس چلے گا؟ صرف بہکے ہوئے لوگوں پر تیرا بس چلے گا۔ تو اس طرح سے شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ میں قیامت تک لوگوں کو بہکا سکوں۔ لیکن کن لوگوں کے اوپر شیطان کا جو بس ہے وہ نہیں چلے گا؟ جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس، ظاہر سی بات ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں تھا، تو وہ وہیں تھا اور دیکھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا مخلوق بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، تو وہ وہیں پر رہ کر دیکھتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے 5702 کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خاکہ تیار کیا، پتلا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جتنے وقت کے لیے چاہا ایسے ہی چھوڑ دیا، یعنی بنا کے اور اس کو چھوڑ دیا، اس میں روح نہیں ڈالی تھی۔ تو ابلیس سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز بنا رہے ہیں، کیا مخلوق بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو آگے سے دیکھتا، پیچھے سے دیکھتا، اور جب اسے اندر سے دیکھا تو وہ تو خالی تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کی تخلیق کر رہے ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکے گی، یعنی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو اس طرح کی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو ہی نہیں رکھ سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ابلیس کے نام کے بارے میں۔
ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، وہ اس لیے کہ ابلسا یبلسو اس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور جو مایوس ہو جائے وہ شیطان ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اگر دل میں کبھی مایوسی کا خیال بھی آئے تو کیا یاد رکھنا ہے کہ جو مایوس ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کا مطلب ہی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تو شیطان نے تکبر کیا، اور تکبر کا انجام کیا ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ دیکھیے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم یعنی جہنم والے کون ہوں گے؟ جو تکبر کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7187، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 266، جس میں کہا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن دائیں ہاتھ سے آسمانوں کو پکڑ لیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ میں بادشاہ ہوں۔ آج دوسروں پر جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اور بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں بادشاہ ہوں۔ آج جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7051 کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، اور بے شک ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں، جو اپنی بادشاہت ظاہر کرتے تھے دنیا میں، وہ کہاں ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کا تکبر نہیں چلے گا۔ تو ڈریں اس دن سے، اور کس طرح ڈریں؟ اگر آپ کے دل کے اندر ذرا بھی تکبر ہے تو آپ نے اس تکبر کو اپنے دل سے نکال دینا ہے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب جواب مانگیں گے کہ بتائیں وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں، تو کیا جواب دیں گے تکبر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں۔ اچھا دیکھیں، یہاں جو لفظ آیا ہے کانا، یہ دو اعتبار سے آتا ہے۔ پاسٹ کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں، یا وہ ہو گیا کافروں میں۔ یعنی اللہ تو دل کے حال جانتا ہے، وہ تو تکبر کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو شیطان ہے اس کے دل کے اندر کیا بدی چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ زیادہ عبادت کرنے لگا تو اسے اس بات کا تکبر ہو گیا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ جب وہ لشکر جب فرشتوں کا آیا اور شیطان ان کے ساتھ تھا تو اسے اس بات کا بھی غرور تھا کہ دیکھیں میں نے تو اس کام کو سر انجام دیا۔ تو یہ جو اس کے دل کے اندر تکبر تھا اس کا حال اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ تو اس آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں، یا وہ ہو گیا کافر۔ تو یہ تفسیر تھی آیت نمبر 34 کی، اور یہ ضروری تھا کہ ابلیس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سمجھیں، جانیں، اور جو مغالطے اگر ہمارے ذہن میں ہیں یا ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتہ، تو امید کرتی ہوں کہ کافی کچھ ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا اس شیطان کے بارے میں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، انہیں فضیلت دی، یعنی فرشتوں سے کہا انہیں سجدہ کرنے کے لیے، پھر ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی نعمت ان پر پوری کر دی۔
تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کریں، اور کیا حکم دیا کہ جنت میں رہیں آرام سے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی ایک اور بزرگی بیان کی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت انہیں دے دی، یعنی انہیں کہا کہ یہاں پر آپ آرام سے رہیں، آپ اور آپ کی بیوی۔ ابن مردوے کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آدم علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ اچھا، اب جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عام مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا، اور بعض جو مفسرین ہیں ان کے اکارڈنگ یہ جنت زمین پر تھی۔ اچھا، ایک بات اور یہاں سے کلیئر ہوتی ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس کا جب عیب ظاہر ہو گیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے پاس انہیں دیکھا تو ان سے انس اور محبت پیدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام سے ان کو نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم ہوا۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے کہ ابلیس کے جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن وہ تنہا تھے، اسی وجہ سے ان کی نیند میں حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب کہ حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3331 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ جو ٹیڑھا حصہ ہے وہاں سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ خیر، اب جب آدم علیہ السلام جاگے تو جب اماں حوا کو وہاں دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آلریڈی لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے تھے۔ تو جب فرشتوں نے پوچھا کہ اچھا بتائیں ان کا نام کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کا نام حوا ہے۔ تو پوچھا کہ اس نام کی کیا وجہ، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک زندہ سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہی تھی جنت کی، کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان میں ہے، اور آسمان میں ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی، اور کسی اونچے مقام پر سبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے اس میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تمہیں یہاں بھوک لگے گی، نہ تمہیں دھوپ ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہوگی۔ ایسی جنت میں انہیں رکھا گیا، لیکن کیا ریزن تھا؟ یہ ایک ڈیمانسٹریشن تھی، ان کو ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے رکھا گیا تھا کہ انہیں نظر آ جائے کہ جو شیطان ہے وہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ جو شیطان ہے وہ انہیں ورغلائے گا، طرح طرح سے ان کے اندر وسوسے اندازی کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ ہی نہیں ان کی اولاد کے ساتھ بھی۔ تو یہ صرف ایک ڈیمانسٹریشن تھی جس کے لیے انہیں اس جنت میں رکھا گیا۔ اب وہ جنت زمین پر تھی، آسمان پر تھی، واللہ اعلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم دونوں رہو اس باغ میں، جنت کا جو
ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باغ. تو تم دونوں رہو اس باغ میں. گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اشارہ کر کے کہا کہ اس باغ میں رہو اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو. لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے جس طرح سے کہا گیا کہ اس درخت کے پاس تمہیں نہیں جانا، اور جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب ایک خاص درخت سے روکنا ایک امتحان تھا. اس درخت کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا، کیونکہ قرآن میں یا حدیث میں اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. تو اللہ کو ہی اس کا بہتر علم ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، اور جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، ہمیں اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ یہاں پر اس بات کی حکمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا اس درخت کے پاس جانے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پورا باغ، یہ پوری جنت تمہاری ہے، یعنی تمہارے لیے مباح ہے، بس صرف ایک درخت، اس کے پاس نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ تو ایک آزمائش تھی، یہ صرف ایک آزمائش تھی اور اس کی ڈیمانسٹریشن تھی. اب دیکھیں دنیا میں 1000 چیزیں مباح ہیں، چند چیزیں حرام کر دی گئیں. اب انسان کیا کرتا ہے؟ ان 1000 مباح چیزوں کو چھوڑ کر چند حرام چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ انسان کا قصور ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مباحت کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، بہت بڑا رکھا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نکاح اسے حلال بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ حرام چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو باغ ہے، یہ جنت ہے، یہ تمہارے لیے مباح ہے، لیکن صرف ایک درخت جس کے پاس تمہیں نہیں جانا. تو کیا ریزن تھا؟ اس درخت کا نام جاننا امپورٹنس، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ایک آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کی طرف نہیں جانا. اب جب اللہ نے منع کیا تو ہوا کیا؟ اللہ نے جو آزمائش دی تھی اس کا ہوا کیا؟ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور اس درخت کے بارے میں، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے. تو جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک. تو جب شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پھسلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا. یہاں ایک پوائنٹ آپ سب نوٹ ڈاؤن کریں کہ اس آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تثنیہ کا صیغہ یوز ہوا ہے. تثنیہ کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ عربک میں سنگولر پلیورل کے ساتھ ایک ڈوول کا صیغہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جب پیئر میں دو لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو ایک تثنیہ میں بات کی جاتی ہے. اور جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہر جگہ آیا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا یا پھسلایا ان دونوں کو، تو ان دونوں کو اس کیفیت سے نکال دیا گیا. تو ہر جگہ پہ ان دونوں کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ یہ جو وسوسہ ہے یہ شیطان نے اماں حوا کے دل میں ڈالا. جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں کہانیاں مشہور ہے کہ جو اماں حوا تھی وہ ذریعہ بنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے. اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، اس طرح کی کہانیاں مشہور ہیں کہ شیطان نے جو وسوسہ انگیزی کی تھی وہ اماں حوا کو کی تھی، اور انہوں نے پھر آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا. مگر دیکھیں ہم قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آتا، بلکہ ہر جگہ ہے کہ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ تھے. اچھا، یہ فلسفی جو کرسچن فلسفی ہے یا جو کرسچن بلیفس ہے وہاں پر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایو سے ایول، ایو
अम्मा हवा को क्रिश्चियनिटी में ईव कहा जाता है, वी ऑल नो दैट। तो ईव से ईवल यानी औरत जो है वो बुराई की जड़ है। बहरहाल कुरान में तो ऐसा कहीं कोई ज़िक्र नहीं आया कि शैतान ने जो वसवसा दिया हो वो सिर्फ अम्मा हव्वा को दिया हो, ठीक है। तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये क्रिश्चियनिटी फ़लसफ़ा है, और कुरान में इस तरह से कहीं कोई बात नहीं आती। तो निकलवा दिया उस कैफियत से जिसमें वो थे। कौन सी कैफियत? वो कैफियत जिसमें ना तो मुशक्क़त है ना मेहनत है, और हर तरह का फल मिल रहा है। तो ख़ास जन्नत का लिबास वहाँ पर मिल रहा है। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उस कैफियत से उन दोनों को निकाल दिया, और क्या कहा कि अब जाओ और जाकर उस दुनिया को देखो। किस दुनिया को? जिसे कहा जाता है बिटर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो बिटर फैक्ट्स ऑफ लाइफ को आप सब जाओ और एक्सपीरियंस करो। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन करना थी। अब जाओ, अब देखो कि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारी नस्ल का। अब वो तुम्हें वरगलाएगा, फिसलाएगा, और देखें जिस तरह से आज वरगलाया है उसी तरह से आगे भी चलकर तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को वरगलाएगा। तुम आगाह रहना उसकी चालों से। ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे अपना दुश्मन ही समझो। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोगों ने उस शैतान को अपना दोस्त बना लिया, जानते हुए भी उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसके पैरोकार बन जाते हैं। तो ये उनकी मर्जी है, यानी सब कुछ बताने के बाद भी अगर इंसान ना समझे तो ये उसकी मर्जी है। अब शैतान ने किस तरह वसवसा डाला? सवाल ये उठता है कि जब शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया तो किस तरह से उसने वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को। इससे रिलेटेड तौरात में हमें मिलता है, इज़राइली रिवायात हैं जिसमें मिलता है कि जो शैतान था वो एक सांप के अंदर बैठकर, उसके मुंह में बैठकर, समथिंग लाइक दैट, कि वो गया और उसने वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को, ठीक है। लेकिन ये तौरात की रिवायात हैं, इज़राइली रिवायात हैं। हमें कुरान या ऑथेंटिक हदीस से इसके बारे में पता नहीं चलता कि किस तरह से उसने वसवसा अंगेज़ी की। लेकिन एक बात यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि कोई बात अगर कुरान में लिख दी गई कि शैतान ने वसवसा डाला उन दोनों में, तो वो बाहर से भी डाल सकता था, दिल के अंदर वसवसा किसी भी तरह से पैदा कर सकता था। तो इसकी क्यों, क्या, कैसे की डिटेल में हमें नहीं जाना, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें बता दी हमने हमने उसी चीज़ को मान लिया। बेशक हम हर एक बात को हम हर उस एक बात पर ईमान लेकर आए हैं जो कुरान में है। तो इस तरह के सवाल कि किस तरह से वसवसा शैतान ने डाला होगा, क्या क्या हुआ होगा, वो तो जन्नत में जा नहीं सकता था, तो ये सारी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि शैतान ने उन्हें वसवसे में डाल दिया, उनके दिल के अंदर वसवसा अंगेज़ी की। ओके, तो अब हमने कहा कि उतरो, अल्लाह ताला ने क्या कहा? उतरो, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। तो यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा तुम सब यहाँ से उतरो। यहाँ पर जमा का सीगा आया है, यानी तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो एक दुश्मनी तो शैतान की हो गई आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से, उनकी बीवी से, और एक दुश्मनी जो है वो है मर्द और औरत के दरमियान की दुश्मनी। औरत भी फिसलाती है, गलत रास्ते पर डालती है, मर्द भी औरत को फिसलाता है। किस तरह से? अगर औरत बहुत ज़्यादा दीनदार हो जाती है तो मर्द कहता है क्या तुम तो दिन भर इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती हो, ठीक है। और अगर मर्द बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, नेक है, तो बीवी कहती है कि ये क्या, ये तुम जो हलाल की कमाई लेकर आते हो उससे तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, कुछ ऊपर की कमाई लेकर आया करो, यानी हराम का कमाओ।
تو हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि एक औरत भी मर्द की दुश्मन है या एक मर्द जो है वो एक औरत का दुश्मन है। सूरह तग़ाबुन की आयत नंबर 14 में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम। ईमान वालों, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलादें तुम्हारी दुश्मन हैं। फ़हज़रूहुम, तो उनसे बचो। कहीं उनकी मोहब्बत तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। तुम एक अच्छा काम करना चाहते हो लेकिन रुकावट बन जाती है। शोहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शोहर, तो ये मोहब्बत नहीं है, ये तो अदावत है। ये मोहब्बत नहीं होती ना कि अल्लाह के रास्ते से हटा दिया जाए। बाअदुकुम लिबादिन अदुव, तो बाज बाज के दुश्मन होंगे। यानी एक औरत अपने शोहर की दुश्मन, एक मर्द एक औरत के लिए, एक औरत एक मर्द के लिए दुश्मन, और शैतान वो तो है ही दुश्मन। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए ज़मीन में ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी उनका अरेंजमेंट, तुम्हारे खाने पीने की हर चीज़ का इंतज़ाम हमने दुनिया में तुम्हारे लिए कर दिया है। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा? इलाहीन, एक वक्त मुकर्रर के लिए, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। उस टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें, उस टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ें आपके पास रहेंगी। ये फॉरएवर नहीं है। एक वक्त आएगा कि जब ये सब कुछ लपेट लिया जाएगा। सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला कहते हैं, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे लपेटा जाता है कागज़ों का तूमार। ये जो ज़मीन और ये आसमान है, ये सब लपेट दिए जाएंगे। तो ये दुनिया जो है ये फॉरएवर नहीं है, हमेशा की नहीं है। इंसान जो दुनिया के अंदर इतना मशगूल है, इतना बिजी है कि वो अपनी आखिरत के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है। ये एक टाइम पीरियड है जो इंसान को गुजारना है। नाउ इट डिपेंड्स कि उसकी एज क्या है, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, एट द मोस्ट 80 ईयर्स। 80 ईयर्स बहुत हो गया। ऑन एवरेज देखा जाए तो 60 to 70 एक इंसान जीता है। तो 60 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी, और हम कंपेयर करते हैं अगर आखिरत की ज़िंदगी से, तो वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब तुम्हें यहाँ पर रहना है, तुम्हारा रिस्क यहाँ पर है, लेकिन ये नहीं सोचो कि तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है। ये जो तख्लीक है ये अबदी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा इला अजलिन मुसम्मन, ये जो दुनिया है इलाहीन, यहाँ जो रहना है एक वक्त तक रहना है, एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारा यहाँ पर ठिकाना है। अब जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे, एग्जैक्टली किस जगह पर उतरे थे इससे कोई भी ऑथेंटिक हदीस हमें नहीं मिलती। अलग अलग रिवायात हैं। तफसीर इब्न कसीर में है कि एक रिवायत के अकॉर्डिंग कि मक्का और ताइफ के दरमियान उतरे थे। एक रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम हिंद और माँ हव्वा जो थी वो जद्दा में उतरी थी। तो अलग अलग रिवायात हैं, लेकिन एज आई सेड कि कोई भी ऑथेंटिक हदीस इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, ज़मीन पर किस दिन उतरे थे, कौन सा वो दिन था, उससे रिलेटेड हमारे पास ऑथेंटिक हदीस है तिरमिज़ी की 491, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उसी दिन वो ज़मीन पर उतारे गए। तो इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो थी वो दुनिया में आ गए। अब जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो सख्त पशेमानी पैदा हुई कि या अल्लाह, ये मैंने क्या कर लिया, मैंने अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की। लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं थे कि किन अल्फाज में अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। तो अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद उन्हें अल्फाज जो थे उनकी तलकीन फरमा दी। ये अल्लाह ताला की शान है।
देखिए असल शय क्या है, वो है इंसान के अंदर गुनाह के नदामत का पैदा हो जाना। यही असल तौबा है। आदम अलैहिस्सलाम को नदामत हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें अल्फाज दे दिए। क्या थे वो अल्फाज जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिए? इसकी वजाहत सूरह आराफ में है। देखिए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम किया करते थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मज़ीद नुमाया आपके ऊपर होती जाती थी। यानी जब वो दावत का काम करते थे, उससे रिलेटेड जब जिस आयत की ज़रूरत होती थी, वो एज अ वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाया करती थी। तो यहाँ सिर्फ ये आया कि अल्लाह फिर सीख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात। तो वो कलिमात क्या थे? उनके बारे में सूरह आराफ में आया। तो शैतान ने वसवसा अंगेज़ी की दिलों में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के, और किसी तरह से उन्हें मायल कर ही लिया। तो उसके बाद उनके रब ने उन्हें पुकारा, यानी आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को, और कहा, मैंने मना नहीं किया था तुम्हें उस दरख्त के बारे में? और क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? तो क्या कहा उन्होंने, क्या कलिमात सिखाए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को? क़ाल रब्बना ज़लमना अनफसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। वो दोनों पुकार उठे, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, और अगर तूने हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम तबाह होने वालों में से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कि गलती तो इब्लीस से भी हुई थी, लेकिन उस पर नदामत नहीं की। तकब्बुर के बिना पर वो और ज़्यादा अकड़ गया। गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, नाफरमानी उन्होंने भी की, लेकिन उस पर पशेमान हुए और माफ़ी मांगी। तो वो शैतानियत थी और ये आदमियत। कोई भी इंसान गुनाह से मुबर्रा नहीं है। बनी आदम तो है ही खताकार, लेकिन अच्छा खताकार कौन है? जो तौबा कर ले। तो यहाँ दोनों ने गलती की, नाफरमानी दोनों ने की, लेकिन शैतान जो था वो अपने गुनाह पर जम गया, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा कर ली। तो यकीनन वही तो है बहुत तौबा को कबूल करने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है। सही मुस्लिम की हदीस है 6960, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कितना खुश होते हैं? इमेजिन करें कि कोई शख्स है जो रेगिस्तान पर है, रेगिस्तान में सफ़र कर रहा है, और उसका सारा सामान जितना है वो सब एक ऊँट पर है, और जो ऊँट है वो सामान के साथ गायब हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि उस इंसान की हालत क्या होगी। यानी उसके पास ना खाने के लिए सामान, न पीने के लिए पानी है, न सवारी है, और वो मायूस हो जाता है, और उसकी अगर नींद लग जाती है, जब वो नींद से उठता है और अगर उसे अपना ऊँट सामान के साथ वापस मिल जाए तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा। तो अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है कि मेरे बंदे ने मुझसे तौबा की। सही बुखारी की हदीस है 74004, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। यानी अल्लाह ताला को जो गज़ब है उससे ज़्यादा क्या चीज़ है? अल्लाह ताला की रहमत। तरह सूरह फातिर की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर लोगों के आमाल के सबब अल्लाह ताला उन्हें गिरफ्तार करें, उनकी गिरफ्त हो, तो ज़मीन पर कोई भी जानदार बाकी ना रहे। सोचें, अगर अल्लाह ताला उनके आमाल के अकॉर्डिंग उन्हें गिरफ्तार करने लगे, उन पर अपनी गिरफ्त जमाने लगे, तो क्या होगा? कोई भी जानदार बाकी नहीं रहेगा। से रिलेटेड यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि तौबा का लफ्ज़ दोनों तरफ से आता है। बंदा भी तव्वाब है,
بنی آدم خطاؤ و خیر الخطائین توابون، تو تواب بندہ بھی ہو گیا۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بندے نے خطا کی اور وہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے دور کر لی۔ اب جب بندے نے توبہ کی، اللہ پھر رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا۔ تو بندہ توبہ کر کے اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آیا، تو اللہ نے جو اپنی نظر رحمت اس سے پھیر لی تھی، اللہ نے پھر اپنی وہی غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما دی۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہے تو توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک، جو گناہ ہو گیا اس کے لیے سچے دل سے پشیمان ہونا۔ دوسرے، یہ بات ٹھان لیں کہ اب میں اس گناہ سے دور رہوں گا، یعنی صرف توبہ کرنا ہی نہیں بلکہ یہ بات کو ٹھان لینا کہ اب میں اس گناہ سے دور رہوں گا۔ اور تیسرا یہ کہ ایک توبہ کرنے کے بعد دل میں اس گناہ سے نفرت ہو جائے کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اور بلکہ نفرت ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں توبہ میں۔ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ کی اور بات ختم، یہ توبہ کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت جو ہے آیت نمبر 38، اس میں آیا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو ایک لفظ آیا ہے وہ ہے اہبتو، تو یعنی یہاں سے اتر جاؤ۔ اچھا، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی اور وہ جنت بھی آسمانوں میں ہے، اور وہ جو ڈیمانسٹریشن والی جنت تھی، تو وہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اتر جاؤ۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں زمین پر ہی کسی اونچے مقام پر تھی، تو وہ اس کا ترجمہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ نیچے اترو، یعنی اس اونچی جگہ سے نیچے اتر جاؤ۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب زمین پر تمہیں ہل چلانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ تو یہ جو دسترخوان یہاں تمہیں بچھے ملے تھے، اب وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، جیسے کہ کہا کہ bitter facts of life تمہیں دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی آئے گی تمہارے پاس میرے جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ دیکھیں، ہدایت کی پیروی اصل بات ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس ہدایت کی پیروی کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور سب سے بہترین ہدایت کیا ہے؟ سب سے بہترین ہدایت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، گناہ کو معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی جنت سے نکالنے کا حکم دیا، اسے بحال رکھا۔ تو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا گناہ کے کفارے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس بات کے تحت حکم الہی تھا۔ تو یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ جو گناہ تھا، یہ نوع انسانی میں نسل در نسل ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھائے گئے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وضاحت اس بات کی دے دی کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ
اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، یا اللہ نے اگر معاف کر دیا تو زمین پر کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی کہ جو بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو بھی ہدایت بھیجی جائے اس پر عمل کرے گا، تو بے شک وہی جنت تک پہنچے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو سوچیں وہ وقت جو لوگ اللہ پر، اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کے لیے تو فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے کہ اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم اعمال کرتے تھے، جو تمہارے دنیا میں اعمال تھے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نیک عمل کیے، یعنی عورت ہو مرد ہو جو مومن ہو، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ان کے عمل کے مطابق انہیں اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے اکارڈنگ ہی اس کو اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ہدایت کی پیروی کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جنت۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈرو نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی نہ ہو، وَأَبْشِرُوا، اور تم خوش ہو اس جنت کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ تو وہ جنت تو مل کر رہے گی جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے۔ کب؟ جب ہم اس بات پر یقین کریں گے، یا اس بات پر ہم ثابت قدم رہیں گے کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ سلسلۃ صحیحہ کی 1493 حدیث نمبر ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر جہنمی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا اور کہے گا کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دیتے، تب ان کی یہ حسرت صرف حسرت ہی رہ جائے گی۔ اور ہر جنتی جو ہوگا وہ بھی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا اور کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو یہ میرا ٹھکانہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت، ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب اس ہدایت کی پیروی کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے لیکچر کی ہماری جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 39، کہ جو کفر کریں گے اور جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو وہی ہوں گے اصحاب النار، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ آگ والے ہوں گے، وہ جہنم والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہ جو زندگی ہے نا، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو جنت کی زندگی ہے یا جو جہنم کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6544، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر آواز دے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں،
اور جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کے تلچھٹ جیسا پانی ملے گا جو ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ دیکھیں بار بار قرآن میں جہنم کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیں اپنے رب کے غضب سے بچنا ہے اور ڈرنا ہے اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا۔ یہ دنیا میں تو ہم ایک جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ سورہ لقمان کی آیت 33 میں کہا کہ بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دے گا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ یعنی یہ دنیا کے جو دھوکے ہیں، یہ دنیا کی جو عیش و آرام ہے، جو زینت ہے، جو لذتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ اصحاب النار ہوں گے۔ تو ہماری سب کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلانے والا بنا، ہمیں اس راستے پر چلانے والا بنا جہاں پر تیرا انعام ہمیں ملے، جہاں پر تیری رحمت ہمیں ملے، جہاں پر تیری رضامندی ہمیں ملے۔ ہمیں اس راستے سے ہمیشہ بچائیے گا جس راستے پر چل کر تیرا غضب نازل ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔